کہ جب یہ والد صاحب اللہ علیہ جب یہ پارٹیشن ہوگی تو صرف بنگلہ دیش کے طلبے ہی رہ گئے تھے والد صاحب کے ساتھ، باقی سب چلے گئے تھے. سو مچھی پکڑتے تھے، مچھیاں کھاتے تھے، بس دریا پر درسگاہ لگتی تھی، وہ ایک ٹیم مچھلی پکڑتی تھی، ایک سو پڑتی تھی، پھر وہ پکاتی تھی تو 100 پڑتی تھی، صبح شام تک یہ شغل ہوتا. 2 مہینے تقریباً کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی سوائے مچھلی کی پاکستان میں، اس لیے کہ سب افراتفری ہو گئی، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی. اس کے بعد جا کر تھوڑا استحکام ہوا تو پھر گھروں میں گھڑے رکھ دیے کہ آٹا اس میں، جب آپ آٹا گوندے تو 1 لپ اس میں ڈال دیتی تھی، ہفتے کو جمعرات کو سب آٹا اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر روٹی پکتی تھی تو سالن نہیں ہوتا تھا. یہ منظر وہ اس وقت والدہ سے سنتے رہا. تو یہ اس وقت بڑا سخت حالات تھے اس وقت تو بالکل، یعنی اگر استاد کی صراحتاً نصیحت نہ ہوتی تو والد صاحب چلے جاتے یہاں سے، وہ کوئی بھی نہیں رہا. مقامی تو سب چلے گئے، طلبہ بھی، اساتذہ بھی، کسی نے پوچھا بھی نہیں آپ کا کیا حال ہے، اور ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی. بڑی عجیب بات. تو اس وقت سب صراحتاً تصریح کی تھی مر کے نکلنا ہے بھائی، اس لیے رک گئے، ورنہ وہ وقت ایسا تھا کہ یہاں سے چلے جاتے. عرب کھلا ہوا تھا سعودی، چلے جاتے، وہاں تو پوری قوم تھی ہماری. لیکن نہیں، اس وقت بنگلہ دیش کی طلبہ تھے، بعد میں برما کے آنے لگ گئے. برما کے طلبہ تو 300 طلبہ رہے یہاں پر ایک وقت میں. خود دیکھو بس برمی یہاں پورے یہ چونکہ مسجد نہیں تھی نا، اس پورے کے اندر دھاگوں کے اوپر مچھلیاں لٹکی ہوتی تھی. یہ سیزن ہے نا، مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے، وہ خشک کرتے تھے، اس کو چھیلنے والی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ابھی بنگلہ دیش گئے تو جناب مچھلی پک کے آئی تو اس میں آنکھیں بھی، اس کی پر بھی ہے سارا. کھائیں گے کیسے اس کو جائے، کیسے ایسی کھاتا ہے سب مچھلی کھائیں گے. چمچے لے کے اس کے اوپر سے اتارتا. ہماری باجی نے کہا کہ تمہارے چچا بھی ایسے ہی کرتے جیسے آپ کا، کہتا کانٹوں سے بہت ڈرتے تھے. وہ کہتا حالانکہ یہاں گزر لیکن مچھلی کے کانٹے بہت ڈرتے تھے. ہمیں بلکہ والدہ سے کہتے تھے ان کو مچھلی نہ کھلانا، گلے میں پھٹ جائے گا، مچھلی نہ کھلاؤ، دوسرا گوشت کھلاؤ. تو پورے لٹکا دیتے، پھر بوریاں بھر کے رکھ لیتے، پھر سیزن میں پکا زیادہ مچھلی پکاتی. ان کو چاول دینے ہوتے تھے بس، مسجد میں چاول، روٹی تو کھاتی نہیں، چاول چاول مچھلی چاول مچھلی پورے سال. سال کے آخر میں دورہ حدیث والے طلبہ اساتذہ کی دعوت کرتے تھے، مچھلی چاول. ابھی میں ڈھاکہ پہنچا تھا دبئی، تو میں نے فون کیا وہاں ہماری جو بڑی باجی ہیں، یعنی جو ہمارے بڑی باجی کی عمر کی ہیں، وہ ان کو میں نے فون کیا کہ میں اس طرح پہنچ گیا ہوں، میں اب انشاءاللہ اتنے بجے وہاں پہنچوں گا ڈھاکہ. تو انہوں نے کہا بھائی جان آپ کھاتے کیا ہو، مجھے وہ بتاؤ، مجھے فکر ہے آپ کیا کھاؤ گے، کیا کیا پکائے. میں کہا ماس بھات، مچھلی سے ماس بھات. ماس بھات؟ میں کہا ہاں ماس بھات کھا لیتے. میں کہا ہاں بالکل کھا لیتے. تو بہت اچھا کیا بھائی جان، ہم نے خوش کر دیا، ہمیں یہ پکانا آسان ہے اور سمجھ میں نہیں آتا تو کیا پکائیں. پھر میں نے بتایا، میں نے کہا بھائی ہم بچپن میں برمیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ماس بھات پکتا تھا ان کا، ہم پھرتے رہتے تھے کمروں میں، وہ پھر لے آتے تھے، وہ چاول چوول گھر بھی بھیج دیتے تھے، ابا جی کو بھی منگوا لیتے تھے. وہ چاول روزانہ ہی پکاتے تھے، اور مچھلی ہوتی تھی، مرچیں بہت ڈالتے تھے، سالن تو نہیں ان کا کھایا جاتا. وہ جناب میں نے کہا اس لیے ہم ماس بھات سے اچھے متعارف ہیں. بڑے خوش ہوئے. ان کے لیے بہت آسان تھا، پھر روزانہ یہی چلتا تھا، مچھلی، اور پورے اس میں مچھلی چاول ہی کھایا. ایک آدھ دفعہ روٹی کھائی ہو، کہتے روٹی کا اصول بہت مشکل ہے. یہاں وہ جو نا بڑے 300 طلبہ تقریباً ہیں، یعنی دور حدیث میں 35-40 طلبہ ہوتے تھے. اس سے اندازہ کریں آپ، اس زمانے میں جب کہ مدرسے ہی نہیں تھے، یا تھے تو تھوڑی سی طالب تھی. ہاں 35-40 دور حدیث کے طلبہ، اتنے طلبہ ہوتے تھے.
ایران کے یا افغانستان مطلب کہاں کہاں کی طرف ہوتے. اصل میں پہلے یہ کھلا ہوا تھا سامنے نا بارڈر، تو ادھر سے آ جاتے تھے. اب بارڈر تو بند کر دی، کہاں جائے، پہلے ادھر سے آتے تھے. یہ اصل میں سامنے سے یہاں سے راجستھان سے یہاں آنا آسان ہے. برما بنگلہ دیش والے یہاں سے آ جاتے تھے، تو پڑھتے بھی تھے بعد میں پاکستانی. یہ سب تب جو بستی ہے وہاں اپنے دارالعلوم کے سامنے، اس میں جتنے پرانے بابے ہیں وہ یہیں کے پڑے. اب یہ آگے اولادوں کی اولادیں، یہ تو ہمیں بھی ملے ہیں 2200 دور کے. یہاں سے پھر وہیں چلے جاتے تھے. چلو بھائی، آرام کرو، سونا کرو.